सब्सक्राइब करें हमारा चैनल दी नॉलेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सूबाई व वफाकी मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 18 जुलाई 2022 पंजाब के हवाले से आपको पता है कि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ, बेचैनी साथियों के अंदर फैली हुई है। तो उसमें मैं वाज़े तौर पे अपने पंजाब के साथियों को बताता चलूँ कि इससे पहले जब 15% के हवाले से हम पंजाब में प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से साथियों को बहुत से ख़दशात थे। एक कमिटमेंट चीफ सेक्रेटरी ने हमसे की थी और उसको पूरा किया। बजट के अंदर इंशाअल्लाह ताला मेरी जो लास्ट फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब से बात हुई थी, उन्होंने बताया है कि समरी चीफ मिनिस्टर को जो है भेज चुके हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि इस हफ़्ते के अंदर नोटिफिकेशन हो जाएगा और आपके जितने भी एरियर्स हैं वो मिल जाएंगे। पंजाब के साथियों के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमारे यंग टीचर्स के लिए ये मैसेज है कि आपको पता है कि आपके कायद अताउर रहमान साहब ने एक दफ़ा फिर से जो एक पुरअमन धरना दिया था, हमारे यंग टीचर्स ने बनीगाला में एक तहरीरी एग्रीमेंट हुआ था, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ और यंग टीचर्स ने दोबारा से कॉल दी है कल 19 जुलाई की। कल साथी आ रहे हैं इमरान खान साहब से और खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि असातिज़ा इकराम को इज़्ज़त दें, उस्ताद को इज़्ज़त दें, जो उनका जायज़ आइनी हक़ है। सीपी फ़ंड के हवाले से जो एक पॉलिसी है, लेट द डिसीजन ऑफ द पे एंड पेंशन कमीशन कम। रिपोर्ट उसकी 30 तारीख को पब्लिक हो चुकी पेश हो चुकी है वज़ारत ख़ज़ाना को, सेक्रेटरी ख़ज़ाना के पास और मिनिस्टर जो फाइनेंस है उनके पास ये रिपोर्ट मौजूद है। इसमें पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से भी चीज़ें हैं और उसके साथ साथ जो तनख्वाहों में तफरीक थी, मैं वाज़े करता चलूँ, ग्रेड 1 से 22 के जो डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़ हैं उसकी तनख्वाहों की तफरीक को ख़त्म करना था। इसमें जो दीगर अलाउंसेस के अंदर एक तफरीक चल रही थी उसके हवाले से वफाक और पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए मैसेज है कि आप तैयारी करें। बहुत जल्द रिटन लेटर हम दे रहे हैं। 11 दिन का जो टाइम है, आज 18 है, बल्कि 12 दिन 1 अगस्त तक जो है इस पे एंड पेंशन कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए और उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। अदरवाइज़ अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर पाकिस्तान भर की तमाम यूनियंस एसोसिएशंस को हम बुला रहे हैं, ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, और हम अगला लाए अमल देंगे। बड़ा वाज़े है, हमने पहले भी कहा है कि हम पुरअमन थे, पुरअमन हैं, पुरअमन रहेंगे। गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे, मगर अपने एम्प्लॉयज़ के हकूक़ के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं होगा। महंगाई का जो तूफ़ान गुज़िश्ता 2 माह के अंदर आया है, किसी से ढका छुपा नहीं है। उसके असरात पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन पे भी नज़र आए। सियासत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। पेट्रोल की कीमतें सामने, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स अदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 1 साल की जो इन्फ्लेशन का रेट है 33% जो है महंगाई हुई है, जबकि तनख्वाहों में अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो सिर्फ इसके अंदर गुज़िश्ता 1 साल के अंदर ये 15% का इजाफ़ा हुआ है। आप मुलाजमीन को ये स्टैटिस्टिक्स पता होने चाहिए। और जो तनख्वाहों में इजाफ़ा हुआ है वो बुनियादी तनख्वाह यानी कि बेसिक पे के ऊपर हुआ है, जबकि जब हम ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं तो वो हमारी ग्रॉस सैलरी के ऊपर होता है। तो पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि तैयारी रखें तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे के हवाले से, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस के हवाले से। इसके साथ साथ जो एक तहरीरी एग्रीमेंट हुआ था हमारा, गुज़िश्ता हुकूमत की मैं बात नहीं करूँगा, मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट के साथ बात करूँगा, उसके अंदर तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से था। और वफाकी मुलाजमीन की जो अपग्रेडेशन का एक केस है, तमाम सूबों के अंदर अपग्रेडेशन हो चुकी, वफाक में नहीं हुई है। और एक
ایکسکیوز چل رہی تھی جو ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی ان کی 2 دفعہ ہو چکی ہے, باقی ملازمین کو بھی دیکھنا ہے, سارے معاملات ہیں, ایم ایس ونگ کی اسٹڈی کے اندر بھیجا گیا اور حقائق کو مسخ کرتے ہوئے ایک علیحدہ سے سمری بھیجی گئی. یہ تو وقت آئے گا تو اس کے اوپر میں بریف کروں گا. گریڈ 17 سے 22 کے سیکٹریٹ کے ملازمین کے لیے ایگزیکٹو الاؤنس جو ہے, کیونکہ تمام صوبوں کے اندر وہ ہو چکا, وفاقی سیکٹریٹ میں نہیں ہوا تھا, ایک اچھا قدم ہے. کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے, اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ صوبے کی طرز کے اوپر اگر گریڈ 17 سے اوپر کو ایگزیکٹو الاؤنس دیا جا سکتا ہے تو گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین کو اپ گریڈیشن کیوں نہیں دی جا سکتی؟ جو دیگر ملازمین ہیں ان کا بھی ان وسائل کے اوپر اتنا ہی حق ہے جتنا کہ کسی ایک طاقتور ادارے کا حق ہے. ملازمین اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں. 1 اگست انشاءاللہ تعالی پہلے ہفتے کے اندر سب سے پہلے اسلام آباد کی تنظیموں کو بلا کے اعتماد میں لیا جائے گا, اس کے بعد پاکستان بھر کی تنظیموں کو. اور یہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ اگر پبلک نہیں ہوتی ہے اور یہ تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں ہوتے ہیں تو ایک بھرپور قسم کا میں واضح کرتا چلوں کہ احتجاجی مظاہرہ نہیں ہوگا, یہ احتجاجی دھرنا ہوگا. پاکستان بھر کے ملازمین جو ہے آپ تیاری کریں. کل کے اچھا اس میں ساتھ ساتھ کانٹریکٹ ڈیلی ویجز ایڈ ہاک جو ہمارے ملازمین ہیں, آپ کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ پاکستان بھر میں جدھر جدھر آپ لوگ موجود ہیں آپس میں آپ اپنی کوارڈینیشن رکھیں. جب آپ نے آنا ہے تو بے شک اس دن آپ علیحدہ سے اپنا کیمپ لگائیں, وہاں پہ بیٹھیں. اپ گریڈیشن کے حوالے سے جو ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس یا رحمان باجوہ بہتر طریقے سے پلیڈ نہیں کر رہا, تو جو ہم پروٹیسٹ کی کال دے رہے ہیں اس میں آپ لوگ علیحدہ سے اپنی تعداد کے ساتھ آئیں اور وہاں پہ آ کے بیٹھیں. اگر قائدین اٹھ کے چلے بھی جاتے ہیں تو ڈیلی ویجز کانٹریکٹ اڈھاک ملازمین ادھر ہی بیٹھے رہیں. اپ گریڈیشن کے حوالے سے اگر معاملات نہیں ہوتی تو آپ بیٹھے رہیں. قائدین کا یا آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا مقصد یا ذمہ داری آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہے جس کے اندر اتفاق اتحاد کے ساتھ ہم چل سکیں. ینگ ٹیچرز بہت بہترین طریقے سے اپنا کیس جو ہے لڑ رہے ہیں, مگر انتقامی کارروائیوں کی میں کم از کم پی ٹی آئی گورنمنٹ سے یہ امید نہیں کرتا تھا. ینگ ٹیچرز کے قائدین کے خلاف ایف آئی آرز, ان کو نوکری سے بھی ٹرمینیٹ کیا گیا ہے اس ایگریمنٹ کے بعد. احتجاج کا حق اگر 126 دن کا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ عمران خان صاحب اگر ان کا حق ہے تو ایک عام سرکاری ملازم یا ایک عام پاکستانی شہری کو بھی یہ حق ہے کہ وہ پرامن طریقے سے, میں واضح کرتا چلوں, پرامن طریقے سے مہذب طریقے کے ساتھ سرکاری ملازم خاص طور پہ غیر سیاسی رہتے ہوئے اسپیسیفک ٹو دیئر ڈیمانڈ جو جائز آئینی مطالبات ہیں اس تک رہیں. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس خیبر پختونخوا نے آلریڈی کل کے دھرنے کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے, تمام تنظیموں نے. اسلام آباد آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل کے حوالے سے میں بھرپور طریقے سے صبح کے جو ہمارے ینگ ٹیچرز ایسوسییشن ہے ان کے دھرنے کی حمایت کا بھی میں آلریڈی اعلان کر چکا ہوں, ان کی میزبانی بھی کروں گا. ینگ ٹیچرز کے قائدین یہاں پہ موجود, تعارف کرواتے جائیں. کرامت خان ترولی وائی ٹی آئی پریزیڈنٹ ہری پور. اعزاز احمد صدر وائی ٹی اے ضلع مراکہ. مصطفیٰ حیدر وائی ٹی اے ہری پور. ینگ ٹیچرز کے ساتھی یہاں پہ موجود. صبح کے پرامن میں واضح کرتا چلوں, پرامن احتجاج صبح ہونے کے لیے جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب سے میری یہ اپیل ہے کہ جو ایک تحریری ایگریمنٹ کیا گیا تھا ہمارے ساتھ تو کیا گیا وفاق میں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس گورنمنٹ میں آ کے ابھی فی الحال ہمارا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ضم اور ٹائم سکیل کا ہوا ہے, اپ گریڈیشن رہتی. اور ینگ ٹیچرز کے ساتھ جو گزشتہ مہینے جو ایک ایگریمنٹ کیا گیا تھا اس کے اوپر خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا. آپ اس کا نوٹس لیں.
اور صبح سے پہلے پہلے اگر ان کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو اعتماد میں لے کے نوٹیفیکیشن کر دیا جاتا ہے تو ظاہری بات ہے ملازمین کو احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بصورت دیگر جس جوش اور جذبے کے ساتھ ساتھی یہاں پہ آ رہے ہیں بھرپور طریقے سے ہم ان کا استقبال کریں گے. تمام وفاقی ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ جو ساتھی شرکت کر سکتے ہیں خیبر پختونخوا کے غیور ساتھیوں کا آپ نے یہاں پہ ساتھ دینا ہے، اور جو بھی کھانے پینے کی خشک اشیاء جو ہیں آپ اگر پرووائڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے، میرا نمبر تو آلریڈی آپ کے پاس ہے 033251777956، جو ڈائریکٹلی میرے سے کوآرڈینیٹ کرنا چاہتے ہیں یا بنی گالہ جا کے ہمارے معزز اساتذہ کرام قوم کے معمار اپنے حق کے لیے آ رہے ہیں، ہمیں ان کو سپورٹ کرنا ہے. کیونکہ جو ہماری مشترکہ ایک لڑائی تھی ڈسپیرٹی، خواہ وہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہو 25% ہو 15% ہو یا ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو ضم کرنے کے حوالے سے ہو، یہ خیبر پختونخوا کے ہمارے غیور ساتھی ہمارے شانہ بشانہ موجود تھے. حق میزبانی اب آپ کا فرض ہے، ان کا انفرادی مسئلہ ہے. اگر ہم اس چیز کو سوچتے رہیں گے کہ ان کا انفرادی، ان کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ جانے ان کا کام جالے، تو کل آپ کا بھی خواہ اپ گریڈیشن ہو سکتی ہے، کسی ذاتی ساتھی کا انڈیویجول مسئلہ ہو سکتا ہے تو وہ انڈیویجول رہے گا. الائنس بنانے کا میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی جو ہے ہمارا انفرادی مسئلہ نہ ہو، وہ ہمارے ہر ساتھی کا اجتماعی مسئلہ ہو. اس وقت بھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مشاورت کر رہے ہیں. عاشق خان صاحب لیبر یونٹی آف ISCO کے پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود. دیگر تمام ساتھیوں کے لیے بھی میسیج ہے کہ آپ تیاری رکھیں. اگست کے پہلے ہفتے کے اندر تمام پاکستان بھر کے قائدین کو بلا کے ہم آگے کا لائحہ عمل دیں گے، اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بجٹ کے اندر 17 اینڈ ابو کا جو ایگزیکٹو الاؤنس کے حوالے سے ہے اس پہ بھی عمل درآمد کیا جائے. 1 سے 16 کو ایگزیکٹو الاؤنس نہیں تو یوٹیلیٹی الاؤنس دیا جائے، اکراس دا بورڈ دیکھا جائے. اگر یہ بات کی جائے گی کہ صوبے کے اندر تو صرف 17 اینڈ ابو کو مل رہا ہے تو ہم نے ڈسپیرٹی کی بات کی. پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بیس، FIA، عدلیہ کا جوڈیشل الاؤنس گریڈ 1 سے 22 کو مل رہا ہے. FIA کا انویسٹیگیشن الاؤنس گریڈ 1 سے لے کے 22 تک مل رہا ہے، وہاں پہ تفریق نہیں ہے. پرائم منسٹر آفس کا پرائم منسٹر ہاؤس الاؤنس جو ہے وہ 1 سے 22 کو مل رہا ہے. پریزیڈنٹ آفس کا پریزیڈنسی الاؤنس گریڈ 1 تا 22 جا رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ کا گریڈ 1 تا 22. تمام ادارے جو ایکسٹرا بینیفٹس لے رہے ہیں وفاق کے اندر وہ گریڈ 1 تا 22 جو ہے پریویلیجڈ ہے. تو وفاق میں ایسا کیوں؟ بالکل حق ہے 17 اینڈ ابو کا، ان کو بھی دیا جائے، مگر کسی صورت میں بھی گریڈ 1 تا 16 کے ملازمین کو نظر انداز نہ کیا جائے. گریڈ 1 تا 22 کے ملازمین اکٹھے تھے، اکٹھے ہیں اور اکٹھے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے حقوق کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس میسیج کو شیئر کریں. بہت شکریہ.